خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ خودی اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے آپ کا ہو جانا، اپنے آپ کے اندر حقیقتوں کو پہچاننا، اپنے آپ کے اندر ڈوب کر خدا کو پانے کا، خدا کو کا سراغ لگانا، یہ خودی ہے۔ خودی کا مطلب غرور نہیں، خودی کا مطلب مٹ جانا۔ خودی میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ حکیمی نے مسلمانی خودی کی، کلیمی رمز پنہانی خودی کی، تجھے گر فقر و شاہی کا بتا دوں، غریبی میں نگہ بانی خودی کی۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خودی کا جو فلسفہ علامہ اقبال نے ہمیں عطا فرمایا، تو ان کی ساری شاعری تقریباً اس فلسفے کے گرد ہی گھومتی ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ اے مسلمان، اپنے آپ کو پہچان۔ تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی بت کے سامنے، بتوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے اندر ہی سب کچھ ہے، تم اپنے آپ کو پہچانو، تم پوری دنیا کو پہچان لو گے۔ خودی کا سر نہاں، جو خودی کے اندر چھپی ہوئی چیز ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ خودی کے اندر جو تیز تلوار ہے، سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے، سب سے زیادہ اثر کرنے والی چیز ہے، وہ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ مطلب کسی کے سامنے نہیں جھکنا سوائے اللہ کے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہی تمہاری طاقت ہے، اور یہی تمہاری تیز دھار تلوار ہے، جس سے تو پوری دنیا فتح کر سکتا ہے۔ کیونکہ تمہیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ آج کل ہر طرف بت ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے بت گڑھ کے، اپنی اپنی ڈیڑھ کی مسجد بنا کے سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ ہر کوئی اپنے اپنے بت بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اگر سارے لوگ ایک ہی چیز کو ماننا شروع کر دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کسی کو کسی کے ساتھ کوئی غرض ہی نہیں رہنی، کیونکہ سب کو پتا ہوگا کہ میری کسی کے ساتھ غرض نہیں سوائے اللہ کے۔ اللہ کے ساتھ جب وہ اپنا یہ رشتہ مضبوط کر لے گا نا، تو اسے اس بات کا اندازہ ہو جائے گا، اس کے لیے تمام قسم کے جو سجدے ہیں، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ ایک سجدہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو تمام قسم کے بت توڑ دیں۔ ایسے مرد مجاہد کی ابھی ضرورت ہے جو ہمیں یہ بتا سکے کہ سوائے اللہ کے کسی اور کی طرف کوئی امید نہیں لگانی، کسی اور کی طرف کوئی توجہ نہیں رکھنی۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صنم قدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ نکتہ وہ ہے جو پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ تم نے اپنے آپ کا جو سودا کیا نا، وہ غرور کے ساتھ کر لیا، اپنے آپ کے اندر انائیں پیدا کر لی، اپنے آپ کو غرور کے ہاتھوں بیچ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس چیز سے بچانے کے لیے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ انسان تو کیسے پیدا ہوا، تو اپنے آپ پر غور تو کر، تو پیدا کیسے ہوا۔ تو اپنے آپ کو ابھی کوئی بڑی توپ چیز سمجھ رہا ہے نا، پتہ نہیں کیا چیز سمجھ رہا ہے۔ تمہارے پیدا ہونے کی جو حقیقت ہے وہ اس کو سمجھ، کیونکہ یہ غلیظ قطرے سے پیدا ہوا۔ اپنے آپ کو ابھی یہ سمجھنے لگ گیا کہ پوری دنیا پر شاید تمہاری حکومت ہے، اور تم دوسروں کو اپنے آپ سے زیر کرنے لگ گئے۔ غرور زہد نے سکھا دیا ہے واعظ کو کہ بندگان خدا پر زبان دراز کرے۔ تو جس کو بھی غرور آ جاتا ہے نا، وہ دوسرے لوگوں کو سمجھتا ہے کہ شاید یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں، یہ تو انسان ہے ہی نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انسانوں کو پیدا کیا، ہر انسان کی اپنی اپنی ایک اہمیت ہے۔ انسان کے اندر جو موسٹلی غرور ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ اگر انسان اس چیز کو سمجھ لے نا کہ وہ دنیا کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، اپنی رشتہ داریوں کی وجہ سے، اپنی مختلف قسموں کی نسبت کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا غرور میں لے کے آ جاتا ہے، اصل میں کیا چیز ہے؟ یہ وہم و گما ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک سانس نکلی اور سب ختم۔ بچنا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو کیوں نہ یہ عقل مندی کی بات ہو کہ انسان پہلے ہی اسی کی طرف چلا جائے، پہلے ہی اللہ کی طرف رجوع کر لے، اس بات کی طرف کہ یا اللہ میری تو کوئی اوقات نہیں، ہاں تو میرا رب ہے، تمام قدرتوں کا، تمام عزتوں کا اور تمام تعریفوں کے لائق تیری ہی ذات ہے، تو میں تیرا بندہ ہوں۔ ضمیر پاک و نگاہ بلند و مستی شوق، نہ مال و دولت کاروں نہ فکر افلاطوں۔ اگر انسان کے اندر یہ چیزیں آ جائیں، اس کا ضمیر پاک ہو جائے، اس کی نگاہ بلند ہو جائے،
اللہ کی طرف لگی ہوئی ہو اور مستی شوق ہو، اللہ کی طرف بڑھنے کا شوق ہو، اللہ کی طرف جانے کا شوق ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت اور عشق ہو، اس کے بعد انسان کو نہ قارون کی دولت کی فکر پڑتی ہے اور نہ اسے فکر افلاطون ہوتی ہے۔ قارون کے پاس جتنا بھی خزانہ تھا اس نے اس کو مٹی کے برابر ہی نہیں سمجھنا جس کی لو اللہ کے ساتھ لگی ہے۔ تو انسان مال و دولت اور دنیا کی مال کے ساتھ محبت تب ہی کرتا ہے جب اس کو دنیا کی محبت پڑ جاتی ہے، اور دنیا کی محبت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ذلیل کر کے رکھ دیتی ہے، کیونکہ دنیا کی محبت کے اندر آ کر انسان اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے۔ دنیا کی محبت سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مجھے اپنی امت سے اس بات کا خطرہ نہیں کہ وہ شرک میں پڑ جائیں گے، ہاں اس بات کا خطرہ ضرور ہو کہ وہ دنیا داری میں پڑ جائیں گے۔